باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدقت یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، شان اسلام پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان پروفیسر زوار حسین مہروی شریک گفتگو ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو بحمد اللہ حضور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کے نکاح پاک کی تقریب کے حوالے سے رہے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس عظیم موضوع سخن پر کما حقہ گفتگو کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ بینہ جو تلاوت کی ہے اس کی طرف آنے سے پہلے ایک عاشق رسول امام صادق امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ انہوں نے اپنے اشعار کے اندر لکھی ہے، دو اشعار آپ کے سامنے میں وہ رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الشرف الموبد کے صفحہ نمبر 242 پر اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کا حکم ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ دوسرے شعر کے اندر امام شافعی فرماتے ہیں قداکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت اطہار تمہاری عظمت و شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس نے تم پر درود و سلام نماز کے اندر نہیں نہ پڑھا اس کی نماز ہی رب ذوالجلال نے قبول نہیں فرمائی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ ذوات ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو ہماری نمازوں میں بھی شامل ہیں، ہمارے عقیدے میں بھی شامل ہیں، ہمارے ایقان اور ایمان میں بھی شامل ہیں، جذبات و احساسات کے اندر بھی شامل ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ بینہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اے اہل بیت رسول تمہیں ہر ناپاکی سے وہ دور رکھے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ پاک اور صاف ہستیاں جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، احادیث کا بے شمار ذخیرہ اس پر شاہد ہے۔ تمام مسلمانوں کو بھی اہل بیت اطہار میں شامل کیا گیا، ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت اطہار میں شامل کیا گیا، لیکن خاص و خاص جو اہل بیت اطہار وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص گھرانہ ہے، جنہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے دو شہزادے حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور آخری لاڈلی شہزادی ہیں، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی اور عظیم مقام پایا، عظیم شان اور عظیم مرتبت کی حامل رہیں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی اس شہزادی کو آتا دیکھتے فوراً استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی مسند پر آپ کو بٹھاتے۔ بڑی شانوں سے، بڑے مقامات سے آپ کو نوازا گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، شان اسلام پروگرام میں شرکت کرنے والے عزیز محبان اہل بیت، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا مقام اگر بی بی فاطمہ زہرا کا ہے تو پھر جس کے ساتھ آپ نے ازدواجی جناب جی تعلقات قائم کرنے تھے اور آپ کا نکاح پاک ہونا تھا تو یقیناً وہ بھی ایک پاکی ہستی ہونی ہے، وہ بھی ایک عظیم مرتبت اور عظیم شان کی حامل ہی شخصیت ہو سکتی ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ آئیے میں حدیث پاک سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، فرمایا کہ قال ان اللہ امرنی ان
ان ازوج فاطمہ من علی رواہ الطبرانی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. سبحان اللہ. فاطمہ کا نکاح جناب کس سے کروں؟ علی سے کروں. اے علی پاک آپ کی شان پر قربان جائیں، آپ کے مقام پر قربان جائیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شہزادی، وہ شہزادی کہ جب بروز قیامت حشر کے میدان میں گزر رہی ہوں گی تو اللہ پاک سب وہاں حاضرین کو فرمائے گا نظریں جھکا لو، یہاں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. وہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ علی پاک سے ہو رہا ہے. کون علی پاک؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی. انتھک محبت تھی ان کے ساتھ بھی. ایک اور روایت آپ کو دیتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف رکھتے ہیں اور علی المرتضیٰ سے مخاطب ہوئے. فرمایا کہ اذ قال علی ھذا جبرائیل، اے علی پاک یہ جبرائیل ہیں. یعنی پاس موجود تھے حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی یہ جبرائیل ہیں اور یخبرونی، مجھے انہوں نے خبر دی ہے، مجھے انہوں نے اطلاع دی ہے. کیا؟ کہ ان اللہ زوجک فاطمہ تھا، کہ تیرا نکاح اللہ پاک نے بی بی فاطمہ سے کر دیا ہے. سبحان اللہ. اے علی تیرا نکاح کس نے کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے کیا ہے. اور کس سے کیا ہے؟ میری شہزادی فاطمہ سے کر دیا ہے. اور اگلی بات وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 مَلَكٍ، 40,000 فرشتوں کو اللہ پاک نے بطور گواہ تیرے نکاح کی تقریب کے اندر اللہ پاک نے ان کو شریک کیا ہے. اور فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ شَجَرَةِ طُوبَىٰ، اور شجر طوبہ کو اللہ پاک نے حکم فرمایا، ایک درخت ہے اس کو اللہ پاک نے حکم فرمایا. کیا حکم فرمایا؟ کہ انصری علیہم الدر والیاقوت، حکم یہ فرمایا کہ وہ موتی اور یاقوت کو ان فرشتوں پر، ان براتیوں پر برسائے. کون براتی جناب؟ میرے اور آپ کے براتی گناہ گار ہمارے جیسے انسان ہو سکتے ہیں. ہم سب کی بہن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو براتی تھے وہ انسان گناہ گار نہ تھے، بلکہ کون تھے؟ رب ذوالجلال کی ہما تن عبادت میں مصروف رہنے والے، ہر وقت ان کی تجلیات اور انوارات میں رہنے والے نورانی جو ملائکہ تھے وہ آپ کے براتی تھے. ان براتیوں پر شجر طوبہ کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ان پر موتیوں کی برسات کی جائے. سبحان اللہ. فرمایا فناشرت علیہم الدر والیاقوت، پس اس شجر طوبہ نے ان براتیوں پر یعنی ملائکہ پر موتیوں اور یاقوت کی برسات کی. اور فابتدرت الیہم الحور العین یلتقطن من اطباق الدر والیاقوت، وہاں پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جو تھیں ان یاقوت اور موتیوں کو جب گرتا دیکھا براتیوں پر اور ان پر برستا دیکھا تو انہوں نے ان موتیوں کو جناب جی زمین سے اٹھا کر تھالوں میں بھر لیا، برتنوں میں بھر لیا. اور پھر کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ فَهُمْ يَتَحَادُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حوریں، وہ جو انہوں نے موتی اور یاقوت اکٹھے کیے، وہ قیامت تک ایک دوسرے کو وہ تحفے کے طور پر دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، یہ فرمان رسول سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا میں کہتا ہوں کہ ایسا پاکیزہ نکاح عرش معلیٰ پر کیوں نہ ہوتا. آپ کے القابات میں سے کیا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے جناب زہرا، اور زہرا کا مطلب ہی ہے کہ جمال والی، بڑی خوبصورت اور حسن کی ملکہ. اور اسی طرح آپ کا نام بطول بھی ہے، اور بطول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں سوا سے انقطاع کی وجہ سے آپ کو بطول کہا گیا، یعنی آپ نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہر چیز سے اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا. عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہ حق مار ہے آپ کے پاس کچھ؟ تو آپ نے عرض کی کہ اے مولا کائنات، اے پروردگار عالم کے پیارے محبوب، میرے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک میرے پاس گھوڑا ہے اور زیرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو جہاد کی سواری ہے، سو آپ ایسا کریں کہ زیرہ کو بیچ دیں. زیرہ کو جناب جی بیچا اور خریدا کس نے؟ خلیفہ سوم حضور
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم کے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا کی زرہ کو خریدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 480 درہم پیش کیے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلیم کو حکم فرمایا. انہوں نے جہیز کی مختلف چیزوں کو جناب جی جو مختلف روایات میں مختلف چیزیں بتائی گئیں, یہ بھی بتایا گیا کہ ایک لحاف تھا اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں درخت اور درخت خرما کی چھال کو بھرا گیا تھا, اور اسی طرح 2 چکیاں تھیں جناب جی آٹا بنانے والی, اور ایک مشک اور 2 گھوڑے تھے. مختلف روایات میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئیں. یہ مختصر سا جہیز تھا, اور اس نکاح پر جہاں زمین والے فخر کر رہے تھے وہیں آسمان والے بھی فخر کر رہے تھے, اور اس نکاح کو امت مسلمہ ایک آئیڈیل بنا سکتی ہے. ایسے نکاح اگر ہوں تو پھر اولاد کیسی ہوتی ہے؟ حسن حسین جیسی تو اولاد نہیں ہو سکتی, ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والی اولاد ضرور ہو سکتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر, 3 شہزادے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بطن عطر سے پیدا ہوئے, حضرت حسن, حضرت امام حسین, حضرت امام محسن, اور 2 شہزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب. یہ 5 اولادیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بطن عطر سے پیدا ہوئیں, اور 6 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد 11 ہجری کو اس شہزادی کا جناب جی وصال باکمال ہوا, جو کہ 3 رمضان المبارک بنتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, شان اسلام پروگرام میں شرکت کرنے والے اور اس کو سماعت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور اس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو, بیٹیوں کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ.